بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان مریم نواز نے آج ایک بار پھر عمران خان کو دھمکی لگا دی اور کہا کہ تم کہتی ہو کہ میرے سارے جو الیکٹیبلز ہیں بے شک میری جماعت کو چھوڑ جائیں، جیتے گا وہی جس کے پاس میرا ٹکٹ ہوگا، کیونکہ لوگوں نے عمران خان کے نظریے کو ووٹ دینا ہے، امیدوار کو دیکھ کے یا کسی الیکٹیبل کو دیکھ کے ووٹ نہیں دینا۔ اور مریم نواز نے کہا میں دیکھتی ہوں تمہارا ٹکٹ کون لیتا ہے، تم تو گھومتے رہو گے پھرتے رہو گے اور تمہارا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور تم غدار وطن ہو۔ تو یہ ہے مریم نواز کا اصل منصوبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم نواز نے آج عمران خان کو دھمکی لگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کے خواہشمند ہوں گے ان کے اوپر اور تشدد ہوگا، ان کے اوپر جبر ہوگا، ظلم ہوگا، اور عوام کو اس طرح مجبور کر دیا جائے گا کہ عمران خان کا ٹکٹ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لے۔ یہ اس وقت جو ہے مریم نواز کا جو منصوبہ ہے وہ سامنے آیا ہے، جو انہوں نے آج جلسے کے دوران اپنے خطاب کے دوران کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کو غدار وطن کہہ دیا۔ یہ بہت بڑا الزام انہوں نے عمران خان کے اوپر لگا دیا۔ عمران خان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کسی صورت میں غدار وطن نہیں ہے۔ جی ہم مریم نواز کی اس بات سے بالکل اختلاف کرتے ہیں۔ عمران خان محب وطن پاکستانی ہے، جس طرح 22 کروڑ عوام اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، تو اسی طرح عمران خان بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ تو عمران خان کسی صورت میں بھی غدار وطن نہیں ہو سکتا۔ اور مریم نواز کا جو دھمکی ہے وہ یہ کہ عمران خان کو کوئی ٹکٹ نہیں لے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس وقت پورے 1.5 سال سے جو پی ڈی ایم ہے وہ عمران خان کی مقبولیت گرانے میں لگی ہوئی ہے۔ آج تک عمران خان کی مقبولیت وہ ختم نہیں کر سکے۔ ووٹر آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو عمران خان کی ابھی تک اس بات میں وزن معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جیتے گا، کیونکہ آج اس کا ایک واضح ثبوت آیا جب عبدالقادر پٹیل صاحب ہیں جو وفاقی وزیر صحت ہیں، انہوں نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پیش کی۔ اس میں مختلف قسم کے عمران خان کی میڈیکل کے حوالے سے انکشاف کیے کہ عمران خان کوکین اور شراب وغیرہ کا نشہ کرتے ہیں، ان کی ٹانگ پہ کوئی گولی نہیں لگی، کوئی فریکچر نہیں ہوا اور ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو 1 گھنٹے کے اندر اندر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جس طرح اس میڈیکل رپورٹ کا جس طرح ایکس رے کر دیا، جس طرح عبدالقادر پٹیل صاحب کی رپورٹ کے اوپر تجزیہ پیش کیا، جواب دیا، تو اس سے تو واضح لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کم نہیں۔ ادروائز اگر میڈیکل رپورٹ آتی عبدالقادر پٹیل صاحب کی تو کوئی بھی عمران خان کو ڈیفینڈ نہ کرتا، کوئی بھی اس رپورٹ کا میڈیکل رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کرتا۔ تو پورے لوگوں نے جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، عمران خان کے چاہنے والے جو تھے، جو عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، انہوں نے پورا اس جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کی نفی کی اور بتایا کہ کیسے پیشاب کے ٹیسٹ سے جو ہے کسی کی دماغی حالت پتہ چل سکتی ہے، کیسے پیشاب کے ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ شخص نشہ کرتا ہے، کوکین کا استعمال کرتا ہے یہ نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے لوگوں نے بڑے کمنٹس دیے۔ تو اس سے واضح نظر آتا ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ آج ہی قائم ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، سیاست کیسا پلٹک آتی ہے، لیکن فی الحال تو عمران خان کا جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ کیونکہ لوگ عمران خان کو ایماندار سمجھتے ہیں۔ آپ ظلم کر لیں، تشدد کر لیں، جبر کر لیں، لوگ اب پی ڈی ایم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1.5 سال ہو گیا کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر جہانگیر ترین صاحب جو ہے سیاسی پارٹی بنانے کے چکروں میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کی مقبولیت جو ہے عمران خان کے مقابلے، انہوں نے پہلے پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں اپنی مقبولیت دیکھ لی تھی کہ تو کس طرح لوگوں نے ان کے جو امیدواران تھے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ تو جہانگیر ترین کسی صورت میں بھی عمران خان کا متبادل نہیں ہو سکتا، چاہے جہانگیر ترین ہو اور کوئی ہو، قائد ہو سیاسی جو اپنی جماعت بنا لے، لیکن عمران خان جو ہے اس وقت وہ پاکستانی سیاست پہ چھایا ہوا ہے۔ اور پی ڈی ایم جو ہے اس وقت عمران خان کے پیچھے ہے، طاقت کے زور پہ نو ڈاؤٹ انہوں نے دبا لیا ہے، عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، لیکن یہ عمران خان پھر بھی پر امید ہے۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، شکست ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ آج بھی بلیو کرتا ہے، بڑا پازیٹیو سوچ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں ان کو گن پوائنٹ سے ان کو
جماعت سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ بڑا پازیٹیو ہے، وہ کہتا ہے وقت بدلے گا، ظلم کا جبر کا جو وقت چل رہا ہے وہ ختم ہوگا، اور پھر میں مقبول ہوں گا، میری حکومت بنے گی۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان کو جو مقابلہ ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے ساتھ ہے، اور پی ڈی ایم اس وقت عمران خان کے ساتھ مکمل گھبرائی ہے۔ اگر وہ سمجھی تھی کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی تھی تو پھر ان کو میڈیکل رپورٹ شائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میڈیکل رپورٹ شائع کر کے عمران خان کی جو ہمدردی تھی لوگوں کی طرف اور چلی گئی، لوگوں نے عمران خان کے بارے میں بڑے اچھے کمنٹس کرنا شروع کر دیے، اور جو اس طرح کے تو اب آپ نے جب دبا لیا تھا عمران خان کو تو پھر آپ نے ایک اور غلطی کر دی، اور لوگوں کو جو سینٹیمنٹ سے دوبارہ عمران خان کے ساتھ اٹیچ کر دیے۔ لیکن جو بھی سیاست چلتی رہنی ہے، اس وقت بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے الیکشن ہو جائے، تاکہ یہ سیاسی کیفیت ہے، اضطراب ہے، سیاسی کشمکش ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد۔